كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ آج ہمارے اس سیشن کا یہ آخری لیکچر ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے سارے ٹاپک کور کیے ہیں جو ہمیں آخرت کی تیاری کروا سکیں اور آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں ڈال سکیں۔ جتنے بھی اس کے لیکچرز ہیں سب یوٹیوب جو ہمارا چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، اس پہ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اور لائیو ہماری کلاسز بھی چلتی رہیں ماشاءاللہ۔ کافی اچھا رسپانس آپ لوگ کی طرف سے آیا، کافی لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوا اور لوگوں کے اندر فکر آخرت پیدا ہوئی الحمدللہ۔ یہاں ہمارا ایک ٹاپک تھا بیچ میں اچھی موت کے لیے اچھی زندگی۔ کافی لوگوں نے اس میں ایکسرسائز کرنا شروع کی، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کیا، ساتھ ساتھ اس کی تیاری میں یہ ایلیمنٹ بھی شامل کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے الحمدللہ۔ یہ جو آخر میں نے ٹاپک رکھا ہے جسے کہا جاتا ہے نسل کشی کرنا یا بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے مار دینا، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایبورشن کروانا۔ ایبورشن کروانا گناہ کبیرہ ہے یا نسل کشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، تو لوگ اس کو بہت ہلکا جان کے، میں سمجھتی ہوں 85 جو کپلز ہیں وہ اس چیز کو بڑے آرام سے کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں اور اسی گناہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، اویئرنیس بھی حاصل نہیں کرتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے، کیونکہ جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی نیکی کرنی ہوتی ہے۔ یہ کچھ نہیں جانتے، بس ایک لا علمی میں کتنا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد تو کوئی ان کو سمجھائے تو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ بہرحال اس ٹاپک کو انشاءاللہ میں پورا کور کروں گی۔ یہ آپ لوگ کو ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جزاکم اللہ خیر کثیر و احسن الجزاء، کہ ہمارے اس پورے سیشن میں آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، مجھے سنا، مجھے برداشت کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ خیر اینی وے انشاءاللہ اس کے بعد ہاں جی ایک چیز آپ لوگ کو اور بتانا چاہوں گی کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہی، جس کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، اور پلے لسٹ میں چلی جائیے گا، وہاں پر ہے دعا صرف اللہ سے۔ جتنے میں نے ٹاپک آپ لوگوں کو اس سیشن میں کور کیے ہیں ان کی ساری دعائیں ہیں، وہ ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے، پلیز ضرور وزٹ کیجیے گا۔ جو قرآن اور حدیث سے مسنون دعائیں ہیں ان سب کو تجوید کے ساتھ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے یوٹیوب چینل کے اوپر، پلیز ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اور ساتھ ساتھ واٹس ایپ کے اوپر بھی ہماری اس گروپ کو ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے تاکہ اس سیشن کے ساتھ ساتھ ہم دعاؤں کو بھی سیکھ سکیں۔ تو آپ ہماری ایڈمن سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں اور یوٹیوب کا چینل کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، ضرور وزٹ کیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے نسل کشی کروانا یا ایبورشن کروانا۔ زمانے قدیم سے لے کے اب تک ہمارے معاشرے میں جس قسم کی لا علمی اور اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں ان میں سر فہرست ہے اولاد کا قتل کرنا۔ اس رب کریم نے ایک ایسا نقصان اس کو قرار دیا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے جو انسان خود اپنی جہالت اور حماقت کی وجہ سے اٹھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا۔ یہ خسارہ یا نقصان دنیاوی بھی ہو سکتا ہے اور اخروی بھی، اور آخرت کی خیر سے محرومی سب سے بڑی تباہی ہے۔ میرے پاس اس کو لے کے کافی کوشچن آتے ہیں کہ ابھی کچھ دن جو ہے وہ پہلے ایک میرے پاس اس طرح کا کوشچن آیا تھا کہ بچی جو ہے وہ بہت پریشان ہے، آلریڈی 2 بچے ہو چکے ہیں، تیسری جو ہے وہ کنسیو کر چکی ہے، تو اب وہ پال نہیں سکتی، کھلا نہیں سکتی اور اس کے ہسبینڈ بھی راضی نہیں ہیں، لیکن کنسیو کر لیا تو کیا کریں، ہم ایبورشن کروا دیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، لوگ اتنے آرام سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں جیسے کہ کوئی بڑی بات ہو ہی نہ ان کے لیے۔ اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ایبورشن جب کروایا جاتا ہے تو بچے کو کس طرح کاٹ کے نکالا جاتا ہے۔ جی ہاں، کاٹ کے، کینچی سے کاٹ کے، جیسے کپڑے کو کاٹا جاتا ہے۔ موقع لگے تو ضرور انٹرنیٹ پر جا کر ریسرچ کیجیے گا، پھر اس کے بعد کوئی میرا نہیں خیال کہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ کیا ہم جو ہے اس کو بیبی کو ایبورشن کروا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اتنی تکلیف دہ یہ مراحل ہوتے ہیں نا، لیکن کیونکہ انسان اپنی
جو زندگی جو چل رہی ہوتی ہے نا، بس اس کا فائدہ سوچتا ہے، کیونکہ بچے زیادہ ہیں، ہم کھلا نہیں پائیں گے، ہم پال نہیں پائیں گے، اور اس طرح کے مسئلے مسائل ہوں گے، کیونکہ ہمیں مشکل ہوگی، اور کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے اتنے بڑے گناہ کو، کوئی جج بھی نہیں کر رہا، میاں بیوی وہ ایک دوسرے پہ ایگری کر جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا مسئلہ ہے، ہم جانے، ہمارا کام جانے، اور اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے معاملات آرام سے کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی میں بھی جو ہے اس کو بتایا ہے کہ کس طرح گناہ کبیرہ کو کرنے والے لوگوں کے اوپر عذاب ہے، اور آخرت میں بھی۔ قرآن مجید میں اس گناہ کی بہت شدید مذمت آئی ہے کہ اس ڈر سے کہ اولاد کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ رزق میں کمی کا باعث بنے گا، اور آگے جا کے مسئلے مسائل ہوں گے، تو کیوں نہ، کوئی تو دیکھ نہیں رہا، ڈاکٹر کو پتہ ہے، یہ کپل کو پتہ ہے، بس یہ جو ہے اتنا بڑا گناہ اپنے سر پر ہول لیتے ہیں۔ پھر جب زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبت آتی ہیں، تو پھر کہتے ہیں ہم سے ایسی کیا خطا ہو گئی، ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سن رہا، اللہ ہمارے لیے پریشانیاں کو دور نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے تمہاری زندگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی اپنی پیدا کردہ تمام مخلوق کے رزق اور روزی کا ذمہ دار ہے۔ وہ بھلا کیسے اپنی مخلوق کی ضروریات اور حاجت سے غافل ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ پتھر کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے، وہ جو بند بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوراک مہیا کرتا ہے، چیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ خوراک مہیا کرتا ہے، اور کوئی بھی مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھوکی نہیں سوتی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہے ہیں، اور اپنی اولادوں کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے، خطا ہے۔ حدیث پاک میں بھی اس غرض کے بنا پر اولاد کے قتل کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرو، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا یقیناً بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کے بعد کون سا بڑا جرم ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا۔ اپنا ایمان کا خود محاسبہ کیجیے، یہی وجہ ہوتی ہے نا، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے؟ ہمارے 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، تو 5ویں کو ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ تم کو بھی ہم کھلا رہے ہیں نا، تو تمہارے آنے والوں کو بھی ہم ہی کھلائیں گے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور پھر اس کے بعد ایک اور میرے پاس اس طرح کے کوشچن آتے ہیں کہ ایک بچہ بس پیدا ہو گیا، اب ہماری باڈی جو ہے ہم اس کی شیپ نہیں خراب کرنا چاہتے، تو ہم کنسیو کر چکے ہیں، اب ہمیں جو ہے ابورشن کروانا ہے۔ ایسی کوئی بھی صورتحال نہیں ہے جس میں آپ اتنے آرام سے ابورشن کرا سکیں، گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیے گا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے خصوصی حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں اور بیعت لیں تو آپ ان کو یہ بتائیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، اپنی اولاد کو اس ڈر سے نہ قتل کریں کہ ان کا رزق کون دے گا، کسی پہ بہتان نہ لگائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے حکم کے مطابق چند باتوں پر بیعت بھی لیا کرتے تھے، اور اس میں یہ حکم بھی تھا کہ اولاد کو مت قتل کرو۔ بہت بڑی جہالت اور نادانی ہے۔ اچھا، یہ جہالت اور نادانی کی کس طرف اشارہ ہے؟ کون سی نادانی کے بارے میں اور جہالت کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے؟ دیکھیں، اسلام سے پہلے جب بچیاں پیدا ہوتی تھیں اور بچیوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن آج کے ترقی یافتہ جو تعلیمی یافتہ جو قومیں ہیں، وہ بیٹا بیٹی دونوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، بس جان چھڑانے کے لیے تدبیریں اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو پہلے زمانے کے جو لوگ تھے، ہمارے اس زمانے کے لوگ تو اس سے زیادہ بدترین ہیں کہ یہ بھی خیال نہیں کر رہے کہ بیٹا، اس زمانے میں تو بیٹیوں کو جو ہے وہ مار دیا جاتا تھا،
اور بیٹوں کو زندہ کیا جاتا تھا کہ ان سے ہماری نسل چلے گی۔ آج کے وہی بات ہے کہ ترقی یافتہ ملک جتنا ترقی ہو رہے ہیں اتنی جہالت کی طرف ہم جاتے ہیں۔ ہم دنیا کی ترقی تو کر رہے ہیں لیکن ہم دین کی ترقی نہیں کر رہے۔ دین میں ابھی ہم ویسے ہی جاہل ہیں، ویسے ہی ہماری دقیانوسی جو سوچ ہے نا ہماری وہی پرانی ہے کہ نہیں بچے ہو جائیں گے تو ہم کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، باڈی خراب ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، اور ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، تو لاؤ وہ کام کریں جو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ نسل کشی اور قتل اولاد کی مختلف صورتیں اور تدبیریں اختیار کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں، جو ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ ہمارا زمانہ ہے، اس میں دیکھیں تدبیریں اب سنیے۔ نمبر 1، جو خوشحال طبقے کی جو خواتین ہوتی ہیں نا ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کم بچے ہوں گے تو ہم ان پہ توجہ اچھی دے سکیں گے، ان کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں گے اور وہ ہمارا نام آگے لے کے چلیں گے۔ زیادہ بچے ہوں گے تو ہم ان کی نہ پرورش اچھی کر سکتے ہیں نہ ان پہ توجہ دے سکتے ہیں، تو اگر دوسرا حمل ٹھہر بھی جاتا ہے تو اس کو فوراً ضائع کروا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، مفلسی، غربت یا رزق کی تنگی کی وجہ سے بچے دو ہی اچھے یا بچے کم خوشحال گھرانہ، یہ اس طرح کے آپ نے جملے ضرور سنے ہوں گے۔ کم بچے خوشحال گھرانہ، بچے دو ہی اچھے، یہ کیا کرتے ہیں یہ سوچ دے دیتے ہیں نا، اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ بھی آتی ہے، پھر آپ نے اس طرح کے بینرز بھی پڑھے ہوں گے، یہ پھر کیا کرتے ہیں انسان کو ایک سوچ میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں اور اتنے کھلے عام کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دو ہی بچوں سے زیادہ بچے آگے نہیں ہونے چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والیوں سے شادی کرو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم لوگ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت زیادہ بچے پیدا کریں، اس لیے کہ تمہاری کثرت کی وجہ سے میں اور امتوں پر فخر کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا، سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی اور سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا۔ اور یہاں پر نعرہ کیا لگ رہا ہے؟ بچے دو ہی اچھے، بالکل اپوزٹ آف حدیث۔ نمبر 3 کیا ہے بچہ ضائع کرنے کی؟ کہ زندگی کے جو غیر ضروری سرگرمیاں ہوتی ہیں نا اس میں اپنے آپ کو اتنا الجھا لینا کہ بچوں کے زیادہ بچے ہوں گے تو وہ ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے، پھر بچے کی جو ڈیلیوری کا معاملہ ہوتا ہے اس کو کیری کرنے کا 9 مہینے کے جو پیریڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچنا کہ بہت تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی، اور پھر وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا میرے مستقبل میں جو ہے یہ بچہ آڑے آئے گا اور یہ مشکل، یہ پریشانیاں، یہ تکلیف میں نہیں اٹھا سکتی، اور اس کی وجہ سے کیا کرنا کہ اگر کنسیو کر لیا تو فوراً جو ہے وہ ضائع کروا دینا۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت دوران ڈیلیوری اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جاتی ہے، اور لوگ اس کی اچھا پھر اللہ نہ کرے کہ کسی کا ایسا معاملہ ہو، لیکن جتنی تکلیف آتی ہے ڈیلیوری کے وقت یا 9 مہینے کے لیے، جتنی عورت تکلیف، آزمائش، مشقت اٹھاتی ہے، ایک ایک تکلیف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، بہت اجر ملتا ہے۔ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے اوپر آزمائش رکھی ہے نا اس کا کوئی مقصد ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے وہ آزمائش، ذرا یہ تو سوچئے۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر 4، زنا جیسی بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو زندہ درگور کر دینا تاکہ اپنی عزت پر حرف نہ آئے اور گناہ کا اعلان کسی تک نہ پہنچ سکے۔ اس میں تو یہ بہت کیسز سنے ہیں۔ ایبارشن تو یہ ہے کہ چلو ایک باڈی سے ایک بچے کو نکالا جاتا ہے، یہ تو پورا بچہ بن جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، اور اس پورے بچے کو اٹھا کے کچرے میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ کتا بلی اس کو کھا لیتے ہیں، وہ جانور کھا لیتے ہیں، پرندے کھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا دل، ایسی ماؤں کا دل کیسا سخت ہو جاتا ہے۔ وہی بات ہے نا کہ شیطان آپ کو ایک گندی چیز ایک بہت اچھے طریقے سے آپ کو بتاتا ہے، دل میں سیٹسفیکشن ہو جاتی، نہیں بھائی اتنا بڑا ہم نے گناہ کیا، ایک تو زنا کیا اوپر سے پھر اتنا بڑا گناہ، تو وہ زنا جو ہے نا بس وہ لگتا ہے کہ بس یہی گناہ ہے، بچے کا قتل کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ شیطان سر کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ یعنی 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کے بعد اس کو اٹھا کے جو ہے وہ کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے۔
پھر نمبر 5 ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں ایک نئی چیز ایجاد ہوئی ہے نا، الٹرا ساؤنڈ، اس کا منفی استعمال بھی کیا جاتا ہے نا، کہ اگر پہلے سے پتہ چل گیا کہ بیٹی ہے، انڈیا میں تو ابھی یہ بہت چیزیں بہت ہیں کہ انڈیا میں تو اب آبویسلی میرے خیال سے شاید اس کا رول بن گیا کہ الٹرا ساؤنڈ میں نہیں کروا سکتے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی، کیونکہ اگر پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے تو یا تو عورت کو مروا دیتے ہیں یا بچے کو ابورشن کروا دیتے ہیں۔ تو اب میرے خیال سے وہاں کا لاء بن گیا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں آپ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ سب کچھ جو ہے وہ دنیا میں عام ہو چکا ہے، جہاں پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی ہے وہ یا تو عورت کو مروا دیتے ہیں یا پھر بچے کو ہی جو ہے نا وہ ختم کروا دیتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے گناہ اتنے آرام سے لوگ کر رہے ہیں۔ اور یہ کہ بیٹی کا فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد ان کو قتل کرنے والے والدین کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روز قیامت جس انداز سے انہوں نے اپنی بچیوں کو زمین میں گاڑا ہے، روز محشر ان بچیوں کو زبان دی جائے گی اور وہ سوال کریں گی کہ کس گناہ کی وجہ سے ہم کو قتل کیا گیا۔ پھر کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، اور جہنم میں منہ کے بل گرا دیا جائے گا ایسے شخص، ایسے والدین۔ دیکھیں 2 طرح کی چیزیں میں نے آپ لوگ کو بتائی ہیں۔ جب انسان خودکشی کرتا ہے، جان اپنی ہاتھ سے لے لیتا ہے اپنی مرضی سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اس کے لیے جہنم انتظار کر رہی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر جو شہید ہوتا ہے، جان دونوں لے رہے ہیں، دونوں کی جان اللہ ہی لیتا ہے، لیکن ایک نے جان لینے میں جلدی کی اور ایک نے اللہ کی رضا میں راضی رہا، تو شہید کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ اسی طرح جو بچے مسکیریج ہو جاتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں، اس کا لیکچر میں آلریڈی دے چکی ہوں، ضرور سن لیجئے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بچے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنے والدین کا انتظار کریں گے، اور جب تک سے وہ اپنے والدین کو جنت میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے وہ انتظار کرتے رہیں گے۔ اور اس کا اپوزٹ دیکھیے آج کا جو لیکچر کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے والے والدین کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے بھی جہنم انتظار کر رہی ہے، ان کے لیے سخت ترین عذاب جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو ان سب لیکچر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پر شکر ادا کرنا، کیونکہ ہم اپنی صحت کے، اپنے جسم کے، اپنے معاملات کے مالک نہیں ہیں۔ جو ہمارا مالک ہے وہی ہمارے لیے جو کچھ بہتر سمجھے گا ہمیں دے گا، ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ اگر اس کی رضا میں راضی نہیں رہیں گے تو اللہ معاف فرمائے ایسے لوگوں کا انجام فرعون کی طرح ہوگا۔ جتنے لوگ آج مجھے کلاس میں سن رہے ہیں اور اگر ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، فوراً سے پیشتر پکی سچی توبہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم کا بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے پلٹ آئے، لوٹ آئے، رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگے۔ یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گناہ کبیرہ کی معافی کیسے مانگی جاتی ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ معافی مانگے بغیر کبھی بھی جو ہے وہ نہیں دھل سکتے، کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتے۔ تو ضرور آپ لوگ وزٹ کیجئے گا، اور جس سے جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے وہ اتنی ہی بڑی نیکی کرے گا۔ بعد یا قبل، پیدائش سے پہلے مارنا یا پیدائش کے بعد مارنا؟ بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے زندگی کے ابتدائی مراحل ہوں، چاہے وہ بچہ ابھی پیٹ میں ہو، دونوں صورتوں میں اگر آپ ابورشن کروائیں گے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوران حمل بچہ خواہ چند ہفتوں کا ہو یا چند دنوں کا ہو یا ابھی صرف خون جمع ہی ہو، تب بھی اس نیت کے ساتھ آپ اس کے ساتھ ابورشن والا معاملہ نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ پوچھتے ہیں بعض دفعہ کہ کیا 140 ڈیز ہو جائیں تو تب ہم کروا سکتے ہیں یا 140 ڈیز سے پہلے کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب اسپرم میں لائیو ہوتی ہے تبھی تو وہ بچہ بنتا ہے نا۔ اب وہ کہیں کہ 2 دن ابھی ہوئے ہیں، پیریڈز نہیں آئے، تو ہم کیا ابورشن کرا سکتے ہیں، گولیاں کھا سکتے ہیں؟ تو ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے تو اب آپ نے اس کو ایگزیکٹلی ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہاں تک کہ اگر الٹرا ساؤنڈ میں یہ بھی پتہ چل جائے نا کہ بچہ معذور ہے اور بچے کے ہاتھ نہیں ہے یا ایک پاؤں نہیں ہے یا ایک آنکھ نہیں ہے، تب بھی ابورشن نہیں کرا سکتے۔ معذور بچے کو بھی پیدا کرنا ہی ہے۔ یہاں یہ بالکل الگ بات ہے کہ اگر ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اب بچہ پیدا ہوگا تو آپ کی جان کو یا بچے کی جان کو خطرہ ہوگا، تو پھر وہ بالکل ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن یہ انسان اپنا محاسبہ اس بات پر خوب بہت اچھی طرح کر سکتا ہے، ایمانداری سے اس میں کام لینا، ڈاکٹر سے رجوع کرنی ہے، ساتھ ساتھ آپ کے جو قریبی مفتی ہوں ان سے بھی پتہ کرنا ہوگا۔
اولاد کی قدر و قیمت ان لوگوں سے جانیے جو اولاد سے محروم ہوتے ہیں، جو بانجھ لوگ ہوتے ہیں، جو بانجھ کپل ہوتے ہیں، وہ اس نعمت کے لیے کتنا تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے رہا اور آپ نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے۔ پلیز ذرا سوچیے اس بارے میں، اور اس بڑے گناہ یعنی گناہ کبیرہ سے بچنے کی خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اویئرنیس دیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ جو پورا سیشن تھا کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نیکی کو ہم سے کروایا، دعا یہی ہے کہ اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو سیشن شروع ہو رہا ہے وہ بھی بہت بہت آپ لوگ کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ اولاد تو کس طرح پیدا کرنا چاہیے، اولاد جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی پرورش کیسی کرنی چاہیے، پرورش سے لے کر اور انشاءاللہ نکاح تک آپ لوگ کو وہ سیشن دیا جائے گا، سارے لیکچرز ہوں گے، ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا، گروپ میں بھی اور یوٹیوب چینل پہ بھی ان سارے لیکچرز کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو جو ہے اس کی انفارمیشن چاہیے ہوگی تو یوٹیوب کو آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ کی بات تانیہ مجیب آپ ضرور وزٹ بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، کیونکہ اس کے بعد والا جو سیشن آنے والا ہے وہ سارا اولاد کے اوپر ہوگا۔ مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔